شیر خان نے پوچھا کیا کہہ رہا تھا؟ ارسلان بولا کہہ رہا تھا کہ میں آج ہی ان تمام لوگوں کی رہائی کا حکم دے رہا ہوں جن کو پکڑ کر جیل میں بند کیا گیا ہے۔ شیر خان نے سوال کیا کیا وہ ایسا کرے گا؟ ارسلان نے کہا وہ ایسا کرنے پر مجبور ہیں، ہمیں کل پتہ چل جائے گا کہ گرفتار شدہ ہمارے کشمیری بھائی جیل سے آزاد ہوئے ہیں یا نہیں، اس کے بعد جگموہن سے آگے بات کریں گے۔ شیر خان نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کل کا دن دیکھ لینا چاہیے۔ اس کے فوراً بعد دونوں کمانڈو مجاہد ریڈیو ٹرانسمیٹر تھیلے میں ڈال کر وہاں سے واپس اپنی کمین گاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اگلے روز سارے علاقے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ بھارتی فوج نے ان تمام کشمیریوں کو رہا کر دیا ہے جنہیں بریگیڈیئر کی بیٹی کے غائب ہونے کے بعد شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ خبر مجاہدین کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچی تو شیر خان نے ارسلان سے کہا جگموہن نے ہمارا ایک مطالبہ تو پورا کر دیا۔ ارسلان نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ حسن علی بولا لیکن اس نے بھارتی حکومت کو اس کا کیا جواز پیش کیا ہوگا؟ ارسلان نے کہا یہ وہ جانے اور بھارتی حکومت ہمارے آدمی آزاد ہو گئے ہیں، ہمیں یہی چاہیے تھا۔ دوسری طرف بریگیڈیئر جگموہن سارا دن کمانڈو ارسلان کی فون کال کا انتظار کرتا رہا۔ وہ بہرحال اپنی بیٹی کے بارے میں پریشان تھا۔ یہ بات ابھی تک اس نے حکام بالا سے خفیہ رکھی ہوئی تھی کہ اس کی بیٹی کو جن لوگوں نے اغوا کیا ہے ان کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ فوج سونالی کی تلاش میں برابر جگہ جگہ چھاپے مار رہی تھی، مگر اب نہ تو وہ کسی کے گھر کو آگ لگاتی اور نہ کسی کو گرفتار کرتی۔ بریگیڈیئر نے خاص طور پر حکم دے رکھا تھا کہ صرف مشکوک جگہوں کی تلاشی لی جائے، کسی کو گرفتار نہ کیا جائے اور کسی مکان کو نظر آتش نہ کیا جائے۔ کمانڈو ارسلان نے دوسرے اور تیسرے دن بھی جگموہن سے رابطہ قائم نہ کیا۔ جگموہن کی پریشانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ چوتھے روز ارسلان نے شیر خان کو ساتھ لیا اور دور جنگل کے ایک ویران مقام پر جا کر ریڈیو ٹرانسمیٹر کے ذریعے بریگیڈیئر جگموہن سے رابطہ قائم کیا تو دوسری طرف سے بریگیڈیئر جگموہن نے کسی گھبرائی ہوئی آواز میں کہا میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ میں نے تمہارے کہنے پر تمام کشمیریوں کو رہا کر دیا ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ ارسلان نے سب کچھ پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ اس نے کہا اب ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہم تمہاری بیٹی کو چھوڑ رہے ہیں مگر تم خود اسے لینے آؤ گے۔ بریگیڈیئر نے کہا میں تیار ہوں، تم جہاں کہو گے میں آ جاؤں گا۔ ارسلان نے کہا لیکن ایک بات کا خیال رہے تم اکیلے آؤ گے، تمہارے ساتھ اور کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ اگر تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اپنے ساتھ چھپا کر فوجی سپاہی لے آئے تو یاد رکھو تمہیں تمہاری بیٹی کی لاش ملے گی۔ بریگیڈیئر نے کہا نہیں میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں لاؤں گا، میں بالکل اکیلا آؤں گا، مجھے بتاؤ کہاں آنا ہے۔ ارسلان نے کہا یہ ہم تمہیں کل اسی وقت بتا دیں گے، اور اس کے ساتھ ارسلان نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور شیر خان کی طرف دیکھا۔ شیر خان نے کہا ابھی تک ہماری اسکیم بالکل ٹھیک جا رہی ہے۔ ارسلان نے کہا فکر نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرے دن ٹھیک اسی وقت کمانڈو ارسلان نے بریگیڈیئر جگموہن سے رابطہ پیدا کرنے کے بعد کہا کیا تم آنے کے لیے تیار ہو؟ جگموہن بےتابی سے بولا میں ابھی اسی وقت آنے کو تیار ہوں، کیا تم میری بیٹی کو ساتھ لائے ہو؟ ارسلان بولا جب تم آؤ گے تو تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی۔ جگموہن نے کہا مجھے کہاں آنا ہوگا؟ ارسلان نے اسے ایک خاص جگہ بتائی اور کہا یاد رکھو ہمارے آدمی ارد گرد موجود ہیں، اگر تم لوگوں نے کوئی گڑبڑ کی تو سب سے پہلے تمہاری بیٹی کو ہلاک کیا جائے گا، اس کے بعد تمہارے سمیت تمہارا ایک بھی فوجی زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ جگموہن بولا میں بھگوان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اکیلا آؤں گا اور میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، پلیز میری بات پر یقین کرو۔ ارسلان نے اسے وقت اور جگہ بتا دی اور اسے جس طرح آنا تھا اور جو کچھ کرنا تھا سب بتا دیا۔ اگلے روز کمانڈو ارسلان، کمانڈو شیر خان اور چاروں مجاہد پوری طرح سے مسلح ہو کر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں 1 گھنٹے کے بعد بریگیڈیئر جگموہن آنے والا تھا۔ تمام مجاہدوں نے اپنے چہرے نقاب میں چھپا رکھے تھے۔ چاروں مجاہد ارد گرد درختوں اور جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ صرف شیر خان اور ارسلان جیپ کے پاس رہے۔ جیپ وہی تھی جس میں وہ سونالی کو اٹھا کر لائے تھے۔ اس وقت سونالی ان کے ہمراہ نہیں تھی۔ حقیقت میں ارسلان اور شیر خان نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ان کے منصوبے سے باقی کے مجاہد بھی واقف تھے۔ کمانڈو ارسلان نے جگموہن کو سپہر 3 بجے کا وقت دیا تھا۔ اس روز آسمان پر صبح ہی سے بادل چھانے لگے تھے۔ اس وقت تک مطلع پوری طرح سے ابر آلود ہو چکا تھا۔ سرد ہوا چلنے لگی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی وقت بھی برف باری شروع ہو سکتی ہے۔ پہاڑی جنگل میں درختوں کے درمیان ایک جگہ کھلی تھی، وہاں ایک جانب مجاہدوں کی جیپ کھڑی تھی۔ جیپ کا ڈرائیور اپنی سیٹ پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ سردیوں کی شام آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی۔ بادلوں کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی ہلکا ہلکا اندھیرا ہو رہا تھا۔ ٹھیک وقت پر ایک جانب درختوں کے درمیان ایک انسان آتا دکھائی دیا۔ یہ بریگیڈیئر جگموہن تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے۔ ارسلان اور شیر خان جیپ کے قریب کھڑے تھے۔ انہوں نے اس آدمی کو آتے دیکھ لیا تھا۔ اخباروں میں انہوں نے بریگیڈیئر کی تصویر دیکھ رکھی تھی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ پھر بھی جب وہ قریب آیا تو ارسلان نے اسٹین گن کا رخ اس کی طرف کر دیا اور پوچھا تمہارا نام؟ جگموہن نے کہا بریگیڈیئر جگموہن مشرا۔ ارسلان نے کہا اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ۔ بریگیڈیئر نے اسی وقت جیب سے بٹوا نکال کر اس میں سے اپنا فوجی شناختی کارڈ نکال کر ارسلان کو دکھایا۔ ارسلان نے شناختی کارڈ پر لگی ہوئی فوٹو کو غور سے دیکھا۔ یہ جگموہن ہی تھا۔ اس نے شناختی کارڈ بریگیڈیئر کو واپس کر دیا اور کہا اس کی
تلاشی لو۔ شیر خان نے بریگیڈیئر کی تلاشی لی اور ارسلان سے کہا اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ بریگیڈیئر بولا میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں نہتا آؤں گا اور اکیلا آؤں گا، یقین کرو میں بالکل اکیلا آیا ہوں، میری بیٹی کہاں ہے؟ ارسلان نے کہا ہم تمہیں تمہاری بیٹی کے پاس ہی لے جا رہے ہیں، جیپ میں بیٹھو۔ بریگیڈیئر خاموشی سے جیپ میں داخل ہو گیا۔ ارسلان نے جیپ کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی اور دونوں اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ارسلان نے جیپ سٹارٹ کر دی اور شام کے بڑھتے ہوئے دھندلکے میں جیپ مجاہدین کے خفیہ ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب جیپ جنگل سے باہر نکلی اور سامنے وہ راستہ نظر آنے لگا جو اس جنگل میں جاتا تھا جہاں مجاہدین کا خفیہ ٹھکانہ تھا، تو ارسلان نے جیپ روک دی اور شیر خان سے کہا اندر جا کر اپنا کام کراؤ۔ شیر خان نیچے اتر کر جیپ کی بیک میں آیا، کنڈی کھولی اور سٹین گن کا رخ اندر کی طرف کر کے دیکھا۔